ایران کے ابھی تو وہ زیادہ طور اپنی پرانی میسائلز استعمال کر رہے ہیں، اچھا اور ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا آپ کوئی جنگ دیکھ لیں جو لڑی ہو، جو مشکل سے ہفتہ چلی ہو. کوشچن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسرائیل کتنی دیر تک وار کتنی دیر تک سسٹم. جنرل باجوہ امریکہ اور ہندوستان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ آن دا ریکارڈ ہے. کئی میٹنگز میں میری اور جنرل باجوہ کی کافی تو میں کہہ لیں. کئی لوگ تھے آفیشل سرکلز میں، نان گورنمنٹل سرکلز اور نان پارلیمنٹری سرکلز میں، جو یہ پش کر رہے تھے. بٹ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی پوزیشن پیلسٹائن پہ اور اسرائیل پہ شروع سے بڑی کیٹیگوریکل رہی ہے. کو یاد ہے یہ سوال بہت اٹھ رہا تھا اس وقت بھی کہ شاید امریکہ کو ڈرون بیسز چاہیے، شمسی وغیرہ، تو خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. یو ایس ابھی بھی میرے خیال میں چاہے گا کہ ان کو بیسز ڈرونز کے لیے یا جو بھی ہے کچھ مل جائیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے خان کو مس ٹریٹ کیا ہے. خان از ناٹ somebody جو ایک تو اگر آپ اسے پش اگینسٹ the wall کرو گے he will react. اتنا وہ ٹالریٹ کرے گا ہیٹ یا سردی ہم میں سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو یہ بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ گرمیوں میں خان صاحب میٹنگ میں اے سی نہیں چلنے دیتے تھے، سردیوں میں ہیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ان کی سسٹم ہی اور ہے. بٹ یہ جس طریقے سے انہوں نے جو ٹیکٹکس یوز کیے ہیں کہ کسی طرح وہ ہیل سکم، یہ شروع دن سے غلط تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. یہ حالات جب ہمارے پڑوس میں ایک آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ اور ریلیونٹ ترین پرسنالٹی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویری مچ ویلکم. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ صاحب خیریت؟ لانگ ٹائم ڈاکٹر صاحبہ. ویل آئی ایم ان ریٹائرمنٹ. ڈاکٹر صاحب چلے باقی چیزوں کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک رجیم امپوز کرنی ہے، رجیم چینج کرنی ہے. ہم 2-2.5 سال پاکستان میں بھی سنتے رہے رجیم چینج ہو رہی ہے، لیکن اب پبلکلی میڈیا پر آ کر دنیا میں کو بتا رہا ہے کہ میں ایران میں رجیم چینج کروں گا. دیکھیں یہ جو ایک روگ اینٹی ہے اسرائیل، کیونکہ ہم تو اسے اسٹیٹ نہیں مانتے، یہ لگتا ہے کہ پاورفل ممالک جو ہیں اور مسلم ممالک بھی جو کہ کچھ پروٹیسٹ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے اسرائیل کو، جو مرضی وہ کرے. سارے بین الاقوامی قوانین کی تباہی دھجیاں اڑا دی ہیں. یو این کا کوئی ان پہ ریسٹرینٹ نہیں، کسی چیز کا ریسٹرینٹ نہیں. اور ٹرمپ عجیب باتیں کرتا ہے. ایکچولی اس کی ارسپانسبل، اتنا ارسپانسبل امریکن پریزیڈنٹ میں نے نہیں دیکھا. یہ وہی چکر چلا رہے ہیں جو پہلے WMD عراق میں چلایا تھا. ایران کا سالوں سال ہوتا ہے کہ جی ایران نیوکلیر ویپنز بنا رہے ہیں. او بھائی اسرائیل نے تو بنائے ہوئے ہیں. Israel is not a member of the non-proliferation treaty. ایران is a signatory. ایران کی نیوکلیر فیسلٹی ساری کی ساری IAEA سیف گارڈڈ ہیں، اور ان پہ اٹیک ہو رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اسرائیل کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل سارے جو اسٹرانگ مسلم ممالک ہیں جو مونارکیز نہیں ہیں ان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کا بھی یہ ایجنڈا تھا 9/11 کے بعد. آپ اپنے پلیز وہ بلڈ بارڈرز کا آرٹیکل دیکھیں، ہمیں 2006 میں پبلش ہوا تھا آرم فورسز جرنل میں، جون میں میرا خیال میں. اس میں نقشہ پورا امریکہ نے دیا ہوا ہے کس طرح وہ چینج لانا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، جس میں پاکستان کو بھی کاٹیں گے، فری بلوچستان بنائیں گے، جس میں ایک عرب شیعہ سٹیٹ بنائیں گے، عراق کے کچھ حصے لے کے. بڑا انٹرسٹنگ نقشہ ہے. ہم کئی لوگ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے جائیں انہوں نے کیا کیا. عراق کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے لیبیا کے ساتھ، سیریا کے ساتھ. اب ایران پہ پہلے بھی کوشش کی تھی، پہلے عراق کو انہوں نے کوشش کی استعمال کرنے کی ایران کے خلاف. 8 سال جنگ لڑے، جب امریکہ جرمنی نے تو کیمیکل ویپنز تک دیے تھے عراق کو. لیکن ایران
8 سال لڑائی کر جنگ لڑتا رہا اور ایونٹ میں واز سکسیسفل. اور اس زمانے میں یہ دیکھیں ایران میں نئی نئی ریولیوشن ہوئی تھی, اس کے بعد ایک ٹیررسٹ اٹیک سے ان کا پارلیمنٹ جب سیشن میں تھا پورا بلو اپ ہو گیا تھا. پوری سول لیڈرشپ, ان کی پارلیمنٹری لیڈرشپ ساری شہید ہو گئی تھی. ریولیوشن بھی سروائیو کر گئی وچ مینز لوگوں کا سپورٹ تھا, اور کیا کہتے ایران پریویلڈ جنگ میں بھی 8 سال سسٹین کیا. تو یہ جو اور اسرائیل کا آپ کوئی جنگ دیکھ لیں جو لڑی ہو جو مشکل سے ہفتہ چلی ہو, ان کے پاس سسٹیننگ پاور ہی نہیں ہے. تو یہ اب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کو نہیں آنا چاہیے, امریکہ آ چکا ہے اس جنگ میں. آپ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ وی اون دا ایئر اسپیس اوور ایران, کہ ہمارا, تو پھر وی کا مطلب کیا ہے کہ obviously یو ایس اور اسرائیل ہے. تو پھر اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسرائیل لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر سکتا, 8واں دن ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ جو ریٹیلیشن ایران نے دکھائی ہے یہ بیک فٹ پر دھکیل رہی ہے اسرائیل کو؟ دیکھیں ایران, the fact کہ ایران ریٹیلیٹ کر پا رہا ہے is actually quite amazing, کیونکہ ان کی ایفرٹس نہیں ہے, سینکشنز اتنی دیر سے لگی ہوئی ہیں, جہاز کے پارٹس نہیں ملتے, واٹ ایور. ان کی جب وہ مسائل ریٹیلیٹ کرتے ہیں مسائل سے, پہلے ان کو عراق میں امریکن فورسز روکنے کی کوشش کرتی ہیں مسائلز کو, اس کے بعد یو اے ای سے ریفیل جہاز اڑتے ہیں فرینچ کے, وہ روکنا چاہتے ہیں. پھر یو ایس ایس ونسنس جو ڈسٹرائر ہے ادھر مسائلز ہیں وہ فائر کرتا ہے. اگر یہ مسائلز بچتی جائیں ان سب سے, پھر جارڈن, کتنی افسوسناک بات ہے کہ جارڈن اسرائیل کو اسسٹ کر رہا ہے کہ ایران کے مسائل شوٹ ڈاؤن کرے. اگر وہ پھر جو بچ جاتی ہیں پھر وہ جا کے ڈوم ہوتی ان کی جو وہ اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور ڈیوڈ سلنگ جو ہے, ڈیوڈ سلنگ ایک اور ان کا مسائل ڈیفینس سسٹم, یہ ساری چیزیں مشکلات پار کر کے اگر کچھ مسائلز جا کے ٹارگٹ ہٹ کرتی ہیں, یہ ریمارکیبل اچیومنٹ ہے. یہ میزائل کب تک مارتا رہے گا ایران؟ ہاں, کب تک سسٹین کرے, کب تک میزائلز ان کے پاس بیک اپ ہے؟ آئی تھنک ایران کے ابھی تو وہ زیادہ طور اپنی پرانی مسائلز استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اور ڈرونز استعمال کریں تاکہ جو انٹرسیپشن سسٹمز ہیں, جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, وہ ان کو کریں تو ان کی باقی مسائلز نکل جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کی بھی بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے مسائلز کی, امریکہ اور بھیجتا جائے تو اور بات ہے, بٹ کیا کہتے اسی واسطے ٹرمپ اب جلدی کرانا چاہ رہے ہیں. اور آج رشیا نے بھی وارن کیا ہے امریکنز کو. جی ابھی سے چند گھنٹے پہلے. ہاں, ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے غالباً کہ اس نے بھی وارن کیا ہے. لیکن مجھے آپ سمجھائیں کہ ہم چپ چاپ کیوں ہیں, مسلم سٹیٹس کیوں نہیں, غازہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہم کر رہے. ہم بے شرم ہیں. اب مسلمان ممالک کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز ہیں, ایسا ہی کئیوں کی اکانومیز اسٹرانگ ہیں. آپ سے کوئی پروٹیسٹ تک بڑے نہیں ہو رہے, سوائے یمن ایک جو سب سے غریب ترین مسلم ممالک ہے وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے اور امریکہ وغیرہ کو, اور وہاں بومنگ بھی برطانیہ نے بھی بومنگ کی ہے سارا کچھ. اور میں بھول گئی کہ برطانیہ بھی یہ ایرانی مسائلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سائپرس سے, ایسا ہی ہے ان کی جو اپنی بیس ہے. تو میں مسلمان ممالک کیا ہیں کہ مطلب اتنی افسوسناک بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اسلام آباد میں اس وقت, اسلام آباد میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہے؟ پروٹیسٹ کیسے ہوگا؟ 2 بندے پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں, وہ سینیٹر مشتاق ان کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. پروٹیسٹ سارے کیا کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں لوگ نکل رہے ہیں. ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس دوران جو سب سے اہم ترین میٹنگ ہے جس پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے, فیلڈ مارشل کی اور لنچ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی؟ یہ کون سی پولیٹیکل, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں اس پریزنٹ سچویشن میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. پہلے ہمیں ریاست نے دہشت گردی کا لیبل لگایا ہوا ہے, ہم پر بھی لگایا ہوا ہے, لیکن نہیں, آپ تو کیس لڑ رہے ہیں نا بھائی, پتہ نہیں کتنے 14 کیسز ہیں دہشت گردی کے. تو اتنا میں آپ کو کہوں گی
یہ مجھے ذرا سا خوف یہ ہے کہ ابھی تو ہماری ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ نے کافی بلکہ بہت سٹرونگ پوزیشن لی ہے ایران کی سپورٹ میں. اس میں کوئی ایمبیولنس بھی نہیں ہے. اب آئی ہوپ کہ شفٹ نہ نظر آئے شام کو کوئی. اور سب سے زیادہ جو خوفناک چیزیں دیکھیں, اگر اسرائیل کھلے عام ایران پہ رجیم چینج, ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز, انہوں نے آج ان کے سینٹریفیوگ سائٹس بھی اٹیک کیے ہیں, تو ایران کھلے عام کر سکتا ہے اور امریکہ مدد کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ایران کے بعد رک جائے گا اسرائیل؟ ہمارا نیوکلیئر پروگرام has never sat comfortably with the West. اور اسرائیلی لیڈرز نے تو بار بار پاکستان پہ اٹیک کیا ان کے نیوکلیئر پروگرام پہ. آپ سمجھتے ہیں وہ انلیس ہم پوری طرح امریکہ کے سامنے جھکیں نا تو ہم سیف ہیں؟ یہ سوال تو سوچنا چاہیے. اور مجھے جو سب سے بڑے خدشات ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم پھر سے امریکہ جو مشرف نے کیا تھا امریکہ کی غلامی میں نہ آ جائیں, جو ہم نے شمسی بیس وغیرہ اس وقت دے دی تھی, جس سے ہم جو امریکنوں نے استعمال کی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. آئی ہوپ ہم پھر سے وہ نہ کریں. ہماری حکومت جب تھی تو آپ کو یاد ہے یہ سوال بہت اٹھ رہا تھا اس وقت بھی کہ شاید امریکہ کو ڈرون بیسز چاہیے شمسی وغیرہ, تو خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس کے بعد پھر رجیم چینج کا ڈرامہ شروع ہو گیا تھا. تو آئی تھنک یہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس پوزیشن سے نہیں ہلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, میں اکیڈیمکلی بھی, اور ظاہر ہے آپ بین الاقوامی معاملات جانتی ہیں, میں آپ سے دوبارہ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, ٹرمپ کیوں ملنا چاہے گا فیلڈ مارشل سے؟ پوری دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کر رہا ہے, لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں روٹی کھاؤں گا, لنچ کروں گا, یہ کلوزڈ میٹنگ ہے. وائی ٹرمپ کیا ڈسکس کیا کرے گا؟ بیکاز ہم ایران کے نیبر ہیں, ہم نیوکلیئر ویپن پاور ہیں. ہم نے ہماری اس سے پہلی والی ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو جنرل مشرف کی تھی, اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ان کو ایکسیس دیا تھا. تو لیکن ابھی تو ملٹری لیڈرشپ نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ کل بھی دیا ہے امریکہ میں ایران کے حق میں. اب دیکھیں کون کس کو کیا پرسویٹ کرتا ہے. ہمارا انٹرسٹ تو ہے, آلدو میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی, کیونکہ ٹرمپ کا نیگوشیٹ کرنا کشمیر پہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا, کیونکہ ٹرمپ آپ سمجھتے ہیں انصاف دلوائے گا کشمیریوں کو, تو یہ بھول جائیں. ٹرمپ اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس لیتا ہے, بزنس مین ہے, ڈیل کرتا ہے, اور کس قسم کی ڈیلز کرتا ہے. یوکرین میں یہ جنگ ختم کر رہا تھا, منرلز کا ایکسیس چاہیے تھا. اب ہمارے منرلز وہ کیونکہ چائنا سے گڑبڑ ہو گئی ہے, اور چائنا از دا لارجسٹ یہ جو سینسٹیو منرل کا ہے, تو ہمارے پاس بھی وہ ڈپازٹس ہیں. اب یو ایس کو بہت انٹرسٹ ہے, تو یہ بھی ایک انٹرسٹ ان کا ہے. اور ٹرمپ کے دماغ میں ہمیشہ بزنس پیسے, اس کی کتاب آرٹ آف ڈیل, وہ ساری اسی چیز کے اوپر ہے, ڈیلز کے اوپر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, اگر فار انسٹنس ہم اگر امریکہ کچھ چیزیں ہم سے مانگے اور ہم کہیں کہ ہم دے رہے ہیں, ہم کیا دے سکتے ہیں اس سارے کانفلکٹ میں؟ ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا معاونت کر سکتے ہیں؟ ہماری بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, ہم ایران کے نیبر ہیں, ہم افغانستان کے نیبر ہیں, اور کیا کہتے ہمارا چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کے ہم ایک بڑے اسٹریٹجک لنک ہیں. تو یو ایس وہ اسٹریٹجک لنک تباہ کرنا چاہتا ہے. یو ایس ہماری ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ڈائلیوٹ کرنا چاہتا ہے. یو ایس ابھی بھی میرے خیال میں چاہے گا کہ ان کو بیسز ڈرونز کے لیے یا جو بھی ہے کچھ مل جائیں. تو ہمارے وی ہیو اے لاٹ ٹو آفر, بٹ یہ جو ہم یہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم آفر کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گی. ہمیں کسی اس قسم کے ملٹری ریلیشن شپ میں یا ملٹری پارٹنرشپ میں امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے وہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا. کیا اسرائیل
رجیم چینج ایران کے اندر اس لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کے بعد اپنی پراکسی کے ذریعے وہ پاکستان، چائنا اور اس پورے خطے کو کنٹرول کرے؟ دیکھیں وہ جو ظاہر ہے ایران کی پریزنٹ لیڈرشپ اور جو سپریم لیڈر ہیں ہاں ان کی مسلم ورلڈ میں ایٹ لیسٹ ایک ہے سٹینڈنگ، ان کی ایک بڑی انڈیپینڈنٹ اپروچ بھی ہے، ہوں ان کی ان کی جو اینٹی اسرائیل کی پالیسیز ہیں، امریکہ کی پالیسیز جو ہوں ہیں، اور جو انہوں نے سپورٹ دیا ہے مسلم کازز کو، جیسے پیلسٹینینز کو، ہوں یہ یمن کو، جو which doesn't suit اسرائیل کے انٹرسٹ اور امریکہ کے انٹرسٹ، اور پھر ایک یہ واحد ملک ہے عرب ممالک تو انہوں نے اسٹرانگ والے ڈسٹروائے کر دیے، ہوں ایک پاکستان نیوکلیر پاور ہے، یہ واحد ایک اور مسلم ملک ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے اور طاقتور ملک ہے، بڑا ملک ہے، تو دس ڈز ناٹ سٹ ایزی ود دا امیریکنز اور ود اسرائیل۔ اب کتنے عرصے تک یہ جنگ مزید چلے گی؟ جنہوں نے چھیڑی ہے انہیں پتہ چلے گا۔ کیا اسرائیل مس کیلکولیٹ کر گیا ہے ایران کو ویسے؟ میرا خیال میں اسرائیل بالکل مس کیلکولیٹ کر گیا ہے، انہوں نے کہا 1-2 دن بمباری کریں گے، ان کے فوجی سارے مار دیں گے، ہاں ان کے نیگوشیٹر یا نیوکلیر پہ اٹیک کر دیں گے تو ایران بیٹھ جائے گا، ہم وہ شاہ آف ایران کا بیٹا واپس لا کے اس کو، پہلے بھی انہوں نے شاہ آف ایران کو بٹھایا تھا امریکہ اور برطانیہ نے ہاں الیکٹڈ گورنمنٹ مصدق کی ہٹا کے، ہوں اب پھر وہی کوشش کر رہے ہیں۔ تھنگز ہیو چینجڈ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جنگ جو چھیڑی ہے اس سے جو ڈس افیکشن تھی ایران میں یس وہ کم ہو گئی ہے۔ آئی بالکل تھنک ان کا ایرانینز کا ایک اپنا جو نیشنل سینس آف نیشن ہوڈ ہے، اس سے یہ یونیفائنگ فیکٹر میرے اندازے سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایک چیز کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، کیا ایران کے پاس واقعتاً کوئی میزائل سٹی موجود ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس ویپنری ہے مزید اس جنگ کو لانگ ٹرم لڑنے کے لیے؟ چونکہ جو ان کے پاس ریولوشنری گارڈز کے سربراہ ہیں وہ کہہ چکے ہم 2 سال تک لڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کے پاس وہ ویسٹرن سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز نہ ہوں، ہوں لیکن ان کی مسائلز، انڈیجنس مسائلز جو ہیں، اور پھر ان کی 2 قسم کی آرمڈ فورسز ہیں، ایک جو ٹریڈیشنل پروفیشنل آرمڈ فورسز ہے جس میں تینوں سروسز ہیں، ٹھیک ہے ایک ان کی ریولوشنری گارڈز والی، ہاں اس میں بھی تینوں سروسز ہیں، ٹھیک ہے تو ان کے مین پاور بھی ہے ان کے پاس۔ ہاں اور میں سمجھتی ہوں کوشچن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسرائیل کتنی دیر تک وار کتنی سسٹین، دیر تک سسٹین؟ کیونکہ دیکھیں اسرائیل ایک تو لیک اسپیشل ڈیپتھ، ٹھیک ہے جیسے پاکستان کی طرح نا، اس کی جو فزیکل جو ٹیریٹری ہے اٹ لیک اسپیشل ڈیپتھ، اس کے اندر ان کی آئی ڈی ایف جو ہے ٹیررسٹ آرمی جو ان کی ہے، اس میں زیادہ طور ڈیول سٹیزنز ہیں یا فورنرز ہیں، ٹھیک ہے جوئش فورنرز کہہ لیں، آدھے تو بھاگنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ٹریول روک دیا ہے کہ یو کان فلائی آؤٹ، اسرائیلی سٹیزنز کان لیو دا کنٹری۔ تو دوسرا ان کی پاپولیشن سینٹرز بڑے ہیویلی پاپولیٹڈ اور کنسنٹریٹڈ ہیں، ایسا ہی ہے تو میں اور میرا خیال میں ان کی ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس کے بارے میں حامد میر صاحب اکثر بات چیت کرتے ہیں، اب ہمیں تو اتنا نہیں پتا، کیا یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کے اوپر پریشر تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں؟ کئی لوگ تھے آفیشل سرکلز میں، نان گورنمنٹل سرکلز اور نان پارلیمنٹری سرکلز میں، جو یہ پش کر رہے تھے، بٹ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی پوزیشن پیلسٹائن پہ اور اسرائیل پہ شروع سے بڑی کیٹیگوریکل رہی ہے۔ جی بڑی کلیئر رہی ہے۔ آئی مین ایسے وقتوں میں جب اور کوئی لیڈر بول ہی نہیں رہا تھا پیلسٹائن پہ اور اسرائیل پہ، خان صاحب کی ٹویٹس، ان کی سٹیٹمنٹس لگاتار آ رہی تھیں۔ انہوں نے امریکہ میں بھی بڑی کیٹیگوریکلی اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی پوزیشن اور ہماری پارٹی کی پوزیشن وہی ہے اور پاکستان کی بھی وہی ہے۔ یہ جو شخصیات یا گروپس تھے جو پریشر ڈال رہے تھے، یہ کیا کیا رہے تھے بنیادی طور پر؟ پریشر تو تھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرا جائے، بٹ
پاکستان کے نہیں کرے گا. اچھا ویسے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ پر آپ جواب دیں یا نہ دیں, کیا جنرل باجوہ صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے؟ بس میں اتنا کہوں گی کہ جو ہماری میٹنگز وغیرہ میں ہوتا تھا, جنرل باجوہ امریکہ اور ہندوستان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور یہ آن دا ریکارڈ ہے. کئی میٹنگز میں میری اور جنرل باجوہ کی کافی تو میں کہہ لیں ہوئی ہے, امریکہ پہ خاص طور پہ. میری پوزیشن ایون آؤٹ سائڈ آف پی ٹی آئی پہلے سے امریکہ پہ بڑی کیٹیگوریکل رہی ہے, ابھی بھی وہی میری پوزیشن ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایٹ بیسٹ آپ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں, آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. امریکہ از ناٹ اے فرینڈ, اٹ کین بی یو کین ہیو انڈیویجول اگریمنٹس ود دیم, بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس طرح کا فرینڈلی ممالک ہے جیسے چائنا ہے, تو آپ کو سخت غلط فہمی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے لیڈرشپ سول ملٹری دونوں, ان کی واشنگٹن بلنکرز اتر ہی نہیں رہی, چاہے جتنے ہمیں انہوں نے تباہ کر دیا وار آن ٹیرر میں لا کے, نظر کیا آتا ہے لیکن نہیں ہماری یہ یو ایس بلنکرز پتہ نہیں کیوں نہیں اترتے. ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے کاروبار ہے یا کوئی اور چیز ہے, یہ کیا چیزیں انہیں اتنے اٹریکٹ کرتی ہے؟ یہ ان سے پوچھیں. میں بھی پڑھی ہوں امریکہ میں جی, بٹ میرے پاس کوئی, میں تو کبھی بھی نہیں واشنگٹن بلنکرز لگائے. خان کا فیوچر کیا ہے, عمران احمد خان نیازی کا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. آپ کو پتہ ہے میں تو پولیٹیکلی ریٹائرڈ ہوں. آپ کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب جو حکومت میں ہیں اور جو پاورز ٹو بی ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں. مجھے تو نہیں آئیڈیا کچھ. آپ کی کوئی اسیسمنٹ, کوئی آپ کا اس کے اوپر کوئی کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ میں بہتر اسیسمنٹ نہیں دوں اس پہ. اچھا, تو ریٹائرمنٹ کی لائف کیسے گزر رہی ہے؟ یو ہیپی ود اٹ؟ ویل آئی تھنک انڈر دا سرکمسٹانسز جو جس قسم کی آج کل سو کال سیاست چل رہی ہے, بیٹر ٹو بی آؤٹ آف اٹ. ڈاکٹر صاحب ویسے ایک اور سوال ہے, آپ کو کیا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز کو جو محسن تھے اس سارے معاشرے کے, جن سے ایک نسلیں پڑھ کر جوان ہوئی ہیں, انہیں اس طریقے سے مجبور کر دیا گیا کہ وہ سیاست سے سائڈ پر ہو جائیں؟ دیکھیں یہ ہمارا انفارچونیٹ کلچر ہے, اور اب ایک نیا شروع ہو گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ تھی سب کو آپ دہشت گرد کہہ دیں. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ ہم ایک سالوں سال کام کرتے رہے ہیں, نیشنل پوزیشنز کو آگے بڑھاتے رہے ہیں, چاہے نیوکلیئر ہو چاہے کچھ اور ہو. این ڈی یو میں ریگولر بلکہ میں این ڈی سی میں جاتی رہی ہوں جب وہ پنڈی میں تھا, اور اب وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہمیں دہشت گرد کا لیبل لگا رہے ہیں. بٹ دس از لائف آئی گیس ان پاکستان. ہاں, دس از انفارچونیٹ لائف ان پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ عمران خان اتنی لمبی جیل سسٹین کر سکے گا؟ خان کا اسٹیمنا ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے خان کو مس ٹریٹ کیا ہے. خان از ناٹ somebody جو ایک تو اگر آپ اسے push against the wall کرو گے, he will react اور he will not succumb to pressure, اور وہ جتنا وہ ٹالریٹ کرے گا ہیٹ یا سردی ہم میں سے نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو یہ بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ گرمیوں میں خان صاحب میٹنگ میں اے سی نہیں چلنے دیتے تھے, سردیوں میں ہیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ان کی سسٹم ہی اور ہے. بٹ یہ جس طریقے سے انہوں نے جو ٹیکٹکس یوز کیے ہیں کہ کسی طرح وہ ہیل سکم, یہ شروع دن سے غلط تھے میرے خیال میں.